بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، میں اشراق کی نماز کے بارے میں اس کے فضائل آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، تو اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ اشراق پاکستان کراچی کے ٹائم کے مطابق اشراق کا وقت ہو چکا ہے۔ جو بھی بھائی ابھی آن لائن ہے تو وہ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جس ملک، جس کنٹری یا شہر یا اپنے علاقے میں، جہاں جہاں جس کے علاقے میں اشراق کا ٹائم ہو تو وہ اشراق کے 2 رکعت نفل یا 4 یا 6 یا 8 نفل پڑھ لے۔ نبی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے، وہ اشراق کی نفل نماز پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، تو میں اس کے فضائل کے بارے میں کچھ بتا رہا ہوں۔ نفل نماز اشراق کی فضیلت اور تفسیر۔ اشراق کی نماز کا وقت۔ اشراق کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد ادا کی جاتی ہے اور زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اشراق کی نماز کی تعداد کم از کم 2 رکعت نفل اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اشراق کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سنن ترمذی 586، صحیح الجامع 6346 حدیث نمبر۔ دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت یا اشراق کی 2 رکعت کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 748۔ اشراق اور چاشت میں فرق۔ بعض علماء کے مطابق اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اشراق سورج نکلنے کے فوراً بعد اور چاشت کچھ دیر بعد پڑھی جاتی ہے۔ دونوں نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نتیجہ، اشراق کی نماز ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نماز اشراق، نفل نماز اشراق سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ 15 منٹ کے بعد کا مطلب ہے کہ جتنا جلدی ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر نماز چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہ تقریباً زوال اور سورج نکلنے کے بعد اور زوال سے درمیان کے ٹائم جو ہے نا نماز چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کا یہ ثواب ہے کہ آپ کو ایک حج اور عمرے کا، وہ بھی مقبول شدہ، کا ثواب ملتا ہے، اور چاشت کا یہ ہے کہ انسان کے جسم کی ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے، اور تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے، اور اس کو اپنا جو ہے نا معمول بنا لے، تمام زندگی اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، آمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ، آمین ثم آمین۔ تو میں 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے وہ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، 12 پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے اشراق کے، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ بھائیوں،
تو اس کو جو ہے نا تمام انسانوں تک پہنچاؤ، مسلمانوں تک پہنچاؤ، اور تمام انسانوں تک دین کا میسج اس لیے پہنچانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے مسلمانوں، میرا جو قرآن کا میسج ہے، پیغام ہے، یہ دین اسلام کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جن کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے لیکن ان تک دین کا میسج نہیں پہنچ رہا۔ تو اس ٹائم دنیا کے اندر نیٹ سے اچھی سروس کوئی نہیں ہے۔ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، دولت طاقت دی ہے، جیسے تبلیغی بھائی جو کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر کسی بندے کے پاس آپ جاتے ہو تو اس کے پاس پہلے ہی اگر دین کا میسج پہنچا ہوا ہوگا تو اس کو سمجھانے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں دین کا میسج لے کے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے نا پاک ہونے کا طریقہ بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، دین اسلام میں شامل ہونے کا طریقہ نہیں پتہ، ایمان کا نہیں پتہ، ایمان کیسے لانا ہے، ایمان مفصل، ایمان مجمل کے بارے میں نہیں پتہ، پہلے کلمے کے بارے میں نہیں پتہ، دوسرے کلمے کے بارے میں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ تو یہ فزیکلی جا کے ہمارے دینی بھائی پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے آپ تمام انسانوں تک، یہ بھی ایک قسم کا فزیکلی عمل ہے، آپ ویڈیو بنا کے جو ہے نا آپ تمام انسانوں تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، صبح اٹھے، نماز پڑھی 5 وقت، مسجد چلے گئے، مسجد سے ذکر و اذکار کر کے گھر آ گئے، صبح نکلے روزی کے لیے، شام کو پھر گھر آ گئے، اور باقی پوری دنیا کے اندر دین کا پتہ ہی نہیں، کس کو کیا، کس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دی ہے، اولاد دی ہے، اولاد کے ذریعے آپ بھیجو، دین کا پیغام پہنچاؤ۔ جن کو قرآن حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، جن کو عالم، جن بچوں نے عالم کا کورس کیا ہے، ان کی کوشش کرو، جو لوگ مال دولت رکھتے ہیں وہ کوشش کریں، جو میرا کہنے کا مطلب جو اسٹوڈنٹ جو قرآن کے حافظ ہیں یا عالم ہیں، ان کی مدد کریں، ان کو مالی طور پہ کسی طریقے سے دنیا کے تمام کنٹریز میں بھیجیں، تو یہ وہاں جا کے اپنا جو ہے نا دین پھیلائیں۔ تو قرآن کا حافظ بننا، بنانا، یا میرا کہنے کا مطلب عالم بننا، یہ تھوڑی ہے کہ اپنے ملک میں ہی یا اپنے محلے میں ہی ساری زندگی گزار دے، نہیں، ان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے جب تمام صحابہ کو دین کا پیغام پہنچا دیا تو ان کو بولا کہ تم چلے جاؤ، تم پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ وہ اس ٹائم مختصر ہی صحابہ تھے، اب تو ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ اتنے اتنے قرآن کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی دولت دی ہے، طاقت دی ہے، ان کا کام ہے تمام عالموں کو، حافظ قرآن کو پوری دنیا میں بھیجیں، اور وہاں وہ اپنا روزگار بھی ڈھونڈیں، ان کو روزگار بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور دین کا پیغام بھی پہنچائیں۔ تو یہی کام ہے مسلمان کا۔ تو بھائیوں، انشاءاللہ آج سے ہم اس پہ عمل کریں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، صحت، جس کو صحت دی ہے وہ صحت کے ذریعے کرے، جس کو دولت دی ہے وہ دولت کے ذریعے کرے، جس کو اولاد دی ہے وہ اولاد کو اس راستے پہ بھیجے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، آمین۔